أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام ساتھی بابا سے بلند سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا، کروڑا درود نبی آخر زمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا. سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا. کروڑا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما دیا. میرے بات پر احترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مریدان کی بات کرنی ہے. دعا کرو اللہ مجھے بیان کرنے کی، آپ کو سماعت کرنے کی، میرا اللہ سعادت عطا فرمائے. مالک نے کہا ہے ان الذین قالوا، بے شک جن نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. دیکھیے، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار کی مریدی اختیار کی، اس وقت مرید ہونا بڑا مشکل تھا. آج ہم کہتے ہیں ہم سرکار کے عاشق ہیں، سرکار کا نام آتا ہے ہماری زبان پر درود لکھ دیا تھا. ہم کہتے ہیں سرکار کا عاشق ہے، ہم سرکار کا ذکر ہوتا ہے ہماری زبان پر سبحان اللہ نہیں آتا. ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی طرف دیکھے، اگر کونوں پر لٹایا ہوا ہے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور سرکار مدینہ پر درود پڑھ رہے ہیں. چاہے ان کو تختے پر لٹکایا ہوا ہے، وہ درود پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. انہیں اللہ سے
صحابہ کی طرف دیکھے، انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر کہیں کھڑے ہو گئے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے فرشتے ان پر رحمتیں برکتیں لے کر حاضر ہوئے۔ دیکھیے صحابہ کی طرف، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہماری اماں نے پڑھایا ہے، یا پاپا نے پڑھا دیا ہے، یا پیر نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ پڑھایا ہے، میاں میر نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ پڑھایا فرید الدین نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ پڑھایا سلطان بہو نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ پڑھایا خواجہ اجمیری نے پڑھایا ہے، کسی کو خواجہ اجمیری نے پڑھایا ہے، کسی کو سیدنا عبد القادر جیلانی نے پڑھایا ہے۔ میں صحابہ کی عزت پر قربان جاؤں، یہ تو جناب مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ جن نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، جن نے آذان سنی تو آذان والے کو دیکھا، جن نے نماز پڑھی نماز کے حکم دینے والے کو دیکھا، وہ خوش نصیب صحابہ جن نے وہ دعا کا چہرہ دیکھا اور نیک کی زلفیں دیکھی۔ صحابہ کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ کوئی مثال ہے۔ تاریخ کے اوراق اُلٹا کر دیکھے، سارے دنیا کے عشق جو ہے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، صحابہ کو ایک مصیبت دی گئی ہے، وہ بھی بھاری ہوئی۔ آج مسجد میں تقریر کرنا آسان ہے، صفوں پر بیٹھ کر ڈھیلا سا سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، گویا تیرے لیے مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کی تعریف کرنا۔ اور صحابہ کی طرف دیکھے کہ اگر انہوں نے اقرار کرنا ہے تو ان کو پتا ہے کہ اذیت دی جائے گی۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، میں سب سے اس پہلی خاتون کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت سیدنا عمار یاسر کی اماں ہے، کہ سرکار کے دامن کو نہیں چھوڑا، سرکار کے کلمے کو نہیں چھوڑا اور مصیبت کا سامنا کیا ہے، شہادت کا جام پیا ہے۔ صحابہ نے جام شہادت جو پیا، ان کو سرکار مدینہ سے پیار تھا، سرکار سے محبت تھی، سرکار سے عشق تھا۔ مکہ المکرمہ کا میدان ہے، ایک عورت جس کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں، سر پر لکڑیاں اٹھا کر لا رہی ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے تو کون ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا، وہ شرارت کے طور پر پوچھ رہا تھا، تو کون ہے؟ کہا مجھے سمیہ کہتے ہیں، نبی کی غلام کہتے ہیں، رسول کی غلام کہتے ہیں۔ کہا کون رسول؟ کہا محمد رسول اللہ۔ تو کیسے سبحان اللہ بولتا بات ہے؟ تو نے کہے تیری زبان پر سبحان اللہ ہے، کیسا مسلمان ہے تو؟ کتنے لوگوں کا ذکر سنتا ہے اور بیٹھا ہے اس طرح۔ یہ دین کس طرح چھوڑتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ نقشہ کھینچتا ہوں تمہارے سامنے۔ رسول کی مرید نہیں ہے، کہتی میں رسول اس کا کلمہ پڑھتی ہوں جو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مختصر بیان کرتا ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کے چہرے اور کمروں نے پکڑا اور یہ چھاتی درخت کے ساتھ یوں باندھی، ہاتھ یوں پیچھے باندھ دیے، درخت کے ساتھ باندھ دیے گئے اور یہ دھڑ نہ بھرا، چھاتی باندھ دی، بات سمجھ رہے یوں باندھ دیا۔
ہاتھ پیچھے باندھ دیے. ابو جہل کہتا ہے سن تیرا انجام کیا ہونے والا ہے. آپ کہتی جو بھی ہونے والا ہے جو تو چاہتا ہے میری زبان سے سرکار مدینہ کا نام ہٹ جائے, میرے دل سے سرکار کا نام نکل جائے. تمہیں کیا پتا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں کرتے, سر کٹ جائے یا بہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. کہا میں تیرا یہ اثر کروں گا, تمہیں میں نے باندھ دیا, یوں باندھی ہوئی ہے, یہ چھاتی باندھی ہوئی ہے. ایک کان جو ہے اونٹ کی رسی کے ساتھ باندھی, اس اونٹ کا ادھر منہ کر دیا, دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی ادھر منہ کر دیا, اور ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے آپ بتا دامن مصطفیٰ چھوڑ دیے یا نہیں, کلمہ چھوڑ دیے یا نہیں. کہاں روح کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, سرکار کا نام دل سے نہیں نکلتا. نام نہیں نکل سکتا. کہا ایک اونٹ ادھر جائے گا, ایک اونٹ ادھر جائے گا, اور میں تیرے فجر والی جگہ پر, پیشاب والی جگہ پر نیزہ مار کے ہڈی کو کاٹ دوں گا, پھر پیچھے سے اسی طرح کھینچیں گے, تیرے بدن کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میرے بدن کے چاہے 100 ٹکڑے کر دے, میرے سینے سے مصطفیٰ کا عشق دور نہیں جاتا. اب نقشہ میں نے تیرے سامنے کیا ہے, اگر تو ایک رتی بھی سرکار کا عشق رکھتا ہے تو پھر اس اسلام کی قدر کر جو آسانی سے مجھے ملا ہے, تجھے ملا ہے. آسانی سے بھی ہم کلمہ پڑھتے نہیں ہے, آسانی میں بیٹھ کر بھی سرکار کا نام آتا ہے تو خوب نہیں پڑھتے ہیں. سرکار کی عظمت کیا آتی ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کر کے سبحان اللہ نہیں کہتے. اب عورت ہے باندھی ہوئی ہے, باندھی ہوئی ہے. جب میں نقشہ دیکھتا ہوں تو میرا منہ کی طرف کلیجہ آتا ہے. اونٹ اس طرف کے اونٹ کو اس طرف لے گئے, دوسرے اونٹ کو دوسری طرف لے گئے, دونوں اونٹ اپنی طرف زور لگا رہے. آگے بڑھ کر آپ کے پیشاب والی جگہ پر نیزہ مار کے ہڈی کاٹ دیتا ہے. حضرت سمیہ کے ٹکڑے دو ہو جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضرت سمیہ کلمہ شہادت پڑھ رہی ہوں. کس قدر نبی کی مرید نے اسلام کی خاطر, عظمت قرآن کی خاطر, اللہ کی توحید کی خاطر اپنی قربانی دے دی, لیکن سینے سے اور زبان سے مصطفیٰ کا نام نہیں ہٹایا. تو کیسا مسلمان ہے, تمہیں کہا پھر کیا بھائی کے لیے تحریر جاتا ہے, تمہیں اپنے بھائیوں کو برا کہنے کے لیے کس طرح تمہیں اجازت رہنمائی دے دیتا ہے. تمہیں معلوم نہیں یہ اسلام بڑی مشکل سے پہنچا. دیکھیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی مالکہ جو تھی, غلام جو جس کے تھے ایسے ہی غلام تھے جیسا کہ اب ہم جا کے سعودی عرب ہو جاتے ہیں. کچھ خریدے ہوئے ہوتے تھے, کچھ خود جا کر ہو جاتے تھے. کفیل بنا لیا کسی کو, صاحب اس کو بھی پیسے کما کر
انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے بتایا آپ جا کر سرکار کے مرید ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب اس کی ماں کا گزرتی ہے، ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہے، ساتھ سرکار مدینہ کے نام کو زبان پر لا رہا ہے، سرکار کے نام کو لا رہا ہے۔ اس نے کہا سن، اب آپ یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا چاچا لال بھائی مارکر کا آ گیا، چھوڑنا پڑے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ وجود تمہارا ہے، روح مصطفیٰ کی غلام ہے، میرا وجود تمہارا غلام ہے، میری روح غلام نہیں ہے، میں سرکار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ کو وظیفے دی گئی، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو پکڑ کر لے گئے دھوپ میں، ایک پہاڑ کے اوپر جا کر لگا دیا اور چھاتی پر پتھر رکھ دیے، چھاتی پر پتھر رکھ دیے، اور پھر کہتے ہیں دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے۔ اللہ ولی چربی پگھل کے باہر آ رہی ہے، لیکن کہتے ہیں جان تو جا سکتی ہے، نہ زبان سے نہ دل سے سرکار کا نام نہیں ہٹایا، سرکار کا نام نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اللہ ولی پھر آپ کے لیے سپیشل انہوں نے کھول جو ہے لوہے کا تیار کیا، لوہے کا کھول تیار کر کے جسم پر جو ہے لوہے کی چادر جو ہے وہ لپیٹ کر کے آپ کو آگ میں رہ کر ڈال دیا گیا۔ اب آسانی سے میں نے کہہ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ سر پر ٹوپی کا محل ہے، لوہے کی ٹوپی کہہ لو، اور جسم پر جو ہے چادر لپیٹی لوہے کی، اور آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر حضرت خباب سے پوچھا جا رہا ہے آپ بتا چھوڑتا ہے کرنے کو کہ نہیں چھوڑتا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ لباس، یہ آگ، یہ جسم کا جلنا، چربی کا پگھلنا، میرے جسم کا سڑنا، میرے من سے میری زبان سے سرکار کا کلمہ نہیں ہٹا سکتی، یہ اذیت کلمہ نہیں ہٹا سکتی، مر سکتا ہو کلمہ نہیں ہٹا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابہ سبحان اللہ جن نے سرکار کا کلمہ پڑھا، پھر سرکار کے ساتھ ہی یوں کھڑے ہو گئے، ثم استقاموا، کھڑے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ میرا میدان کہتا ہے ملائکہ مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوتے ہوں گے، صحابہ تمہاری عزت پر قربان جاؤ، تمہاری عظمت پر قربان جاؤ، تمہارے مقام پر قربان جاؤ، مانا یوں جائے جیسا کہ تم نے مانا ہے۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی اذیت دی گئی، پتھروں سے کی اذیت دی گئی، کانٹوں کی بھری ہوئی چھری سے مارا گیا۔ جب تم نے یہ برداشت کر لی تو جب آپ کام کر رہے ہوتے تھے، ساتھ کام بھی لیتے تھے، اب جسم میں پیپ پڑی ہوئی ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، پھر وہ کام کر رہا ہے، پھر اوپر سے آتے ہیں اور کرتے کیا ہے، جو اس نے وہ لوہے کا سریا
لیکن صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤ، ان کی عزت پر قربان جاؤ، ان کی شان پر قربان جاؤ۔ آہا سرکار کے عاشق ہونے کا اگر حق ادا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنا۔ حضرت امام کے سر پر اس طرح وہ سریہ رکھا ہوا ہے جب کہتے اب تو پڑھتا ہے کلمہ، آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ یہ جو وہ ہے کس طرح کے یہ سریے گرم میرا کچھ نہیں بنا سکتے، نہ زبان سے سرکار کا نام بتا سکتے ہیں، نہ دل سے نکال سکتے ہیں۔ سارے جسم میں جو ہے، سارا جسم جو ہے اس میں پیڑ پڑی ہوئی ہے، پھر آ کر یہ دلاتے ہیں۔ اور یہی آپ کہتے ہیں جس کی ترجمانی ہمارا شاعر کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے، سر کٹ جائے، کیا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتی۔ تو بھی یہ کہتا ہے میں عاشق ہوں، تو بھی کہتا ہے میں عاشق ہوں۔ کیسا عاشق ہے؟ مسلمانوں کو پتھر مار کے، مسلمانوں پر گند پھینک کے، ایک دوسرے کو کافر مشرک کہہ کے، ایک دوسرے کو گستاخ کہہ کے تو عاشق بنتا ہے۔ عاشق بننے کے لیے گردن کا تعریف بنتی ہے، رغبت نہیں کرتے بچانا۔ یہ بجروں والی چوری نہ کھاؤ، نکھارا ہو جائے گا اس دن نکھارا ہو جائے گا۔ آج ہی ان کے در پر آ جاؤ، آج لے پناہ ہونے کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں۔ اگر تم مان گیا، آج ادھر ادھر دھکے کھاتا پھرتا ہے، آج ادھر مصطفیٰ پر آ جا، آج صحابہ کے عمل پر آ جا، پھر دیکھ تیری دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ کیسے مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی ہے، جو ہے غیبت بھی کرتا ہے، دیگر بھی بھائیوں کا حق بھی کھاتا ہے، کہتا میں نمازی ہوں، بیٹھ جاؤ اپنی داڑھی کو یوں ہاتھ لگا لگا کہتے عشق رسول کی بات سناؤ۔ کیسا وہ عاشق ہے؟ ایسے نہیں عشق رسول، عشق رسول کے لیے تپتی ریت پر دامن لٹا دے، پھر آواز آئے لا الہ الا اللہ، سولی پر چڑھا دے آواز آئے لا الہ الا اللہ۔ ہر قدم اٹھانے والا اس لیے اٹھائے کہ میرے مصطفیٰ نے اس طرح قدم اٹھایا ہے، ادھر پہلے دایا اٹھایا ہے، دایا اٹھانا ہے، جدھر بایا اٹھایا ہے، بایا اٹھانا ہے۔ تیرے افعال جو ہے، تیرے اقوال جو ہے، تیری جنت جو ہے، تیری خلوت جو ہے، تیرا گھر سے لے کر مسجد تک جو رنگ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہو جائے، پھر بات بن جائے گی۔ عاشق بنو۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کی طرف دیکھو، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا چیرا ہوا لاشا اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہید ہے جس کو ظالموں نے اس انداز کے ساتھ مارا، میرے پیارے پیغمبر اپنی کمری اتار کر اس میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، لے کر آئے۔ حضرت عمار، سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے شک پڑتا ہے کہ میری ماں کے
یاسر سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ قبل اعلان نبوت سے سرکار کو بازار میں دیکھا تھا. آپ کے اسلام لانے کی بنیاد میں بتا رہا ہو، سرکار کو بازار میں دیکھا، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، مازار کا کاجل دیکھا. خدا سے کہے سبحان اللہ. میرا من کا صاف ہو گیا ایسے. آئے آئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان دیکھی. جب اللہ فوق عین کے ہاتھ دیکھے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہ قدم مقدس دیکھے اور دیکھ کر یوں دیکھتے رہ گئے. آپ فرماتے ہیں میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو نور تھا، آنکھوں میں دیکھا نور تھا، اور میں نے آپ کے لبوں کی طرف دیکھا نور تھا، آنکھوں میں دیکھا نور تھا، پیروں کی طرف دیکھا نور تھا. میں سرکار کا مرید ہو گیا. اور یہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جو سرکار کی برات کے ساتھ گئے تھے. سرکار کے براتی بھی ہے، بلکہ تاریخ اس بات کی طرف بھی ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جن نے سرکار کا نکاح جو ہے پہلا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کرانے میں کردار بھی ادا کیا. سرکار کا براتی ہے. جب سرکار نے اسلام کا نام بلند کیا، اعلان نبوت کیا، توحید کا پرچم بلند ہوا، یہ سارا گھر جو تھا، ماں بھی مسلمان ہوئی، آپ بھی مسلمان ہوئے، باپ بھی مسلمان ہوا. ماں جو ہے میں نے بیان کر دیا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہادت کا جام پینے کے لیے کس اذیت سے گزرنا پڑا. والد کو بیمار مادر نے مار دیا اور آپ کو پتھروں پر لے جاتے ہیں، آپ کی چھاتی پر پتھر رکھتے ہیں. جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے پھر آپ کو پانی میں ڈبونا شروع کر دیتے. سارا دن پانی میں ڈبوتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر گوتا لیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں. ہر مرتبہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر مسکرا کر کہتے مزہ بڑا آ رہا تھا، کیوں کھینچ لیا تم نے بات. نبی کے نام پر اذیت مل رہی ہے، ان کے نام پر مل رہی ہے جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر آگ جلا کر جب انگارے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، کسی نے ٹانگوں سے پکڑا، کسی نے یہاں سے پکڑا، کسی نے یہاں سے پکڑا اور لٹا دیا. لٹا کر کہا اب پکا، انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور ایک ظالم نے چھاتی پر پیر رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. بلند آواز سے ہے چوریاں کھا کے، یاری کا ختم کھا کے، شبرات کھا کے عاشق نہیں بنتے. یا تو سیر کٹانا پڑتا ہے یا کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے. ایک ظالم نے آپ کی چھاتی پر
پیر رکھا ہوا ہے، اس نے پیر اس لیے